اگلی بات فرمایا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو بھی بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شان مقام مرتبے میں بڑھا دیتا ہے، اور اللہ کے حکم کے سامنے اپنی گردن جھکانی پڑتی ہے، امام الانبیاء کے فرامین کے سامنے اپنی گردن جھکانی پڑتی ہے۔ جب بندہ جھک جائے، اپنی گردن جھکا دے، اللہ تعالیٰ بلند کر دیتا ہے عزتوں میں، مقام میں، مرتبے میں۔ قرون اولیٰ میں صحابہ اکرام کے بارے میں جس کی بھی بات کی جائے کہ اس نے معاف کیا، وہ اس کی شان بیان کی جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے سب سے پہلے یہ بات رکھی، آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج میں نے کسی سے بدلہ نہیں لینا۔ یہی تو شان ہے، یہی تو مقام ہے، یہی تو عظمت ہے کہ کسی سے بدلہ نہیں لینا، یہی تو بڑا پن ہے۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد صلاة دائما ابدا ابدا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ حمد و ثنا، درود و سلام کے بعد سب سے پہلے تو بڑی خوشی ہوئی ماربل دیکھ کر مسجد میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی محنتوں کو قبول فرمائے جنہوں نے اس میں حصہ ڈالا، یا جنہوں نے اپنے تئیں بھیج کر یہاں مسجد میں یہ ماربل لگوائی۔ اللہ تعالیٰ ان کے دیے کو قبول فرمائے۔ عزیز ساتھیوں، آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کرنی ہے۔ اس حدیث کے اندر 3 چیزوں کا تذکرہ ہے۔ 3 چیزوں کا تذکرہ ہے۔ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس حدیث کے اندر کون سی 3 چیزیں ہیں۔ اگر ہم ایک ایک چیز پر غور کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ 3 ایسے کام ہیں کہ جن کے بارے میں اکثر لوگوں کی منفی سوچ ہے، یعنی جو ہونا چاہیے وہ نہیں سوچتے، اس کے برعکس سوچتے ہیں۔ 3 چیزیں حدیث کے اندر موجود ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور بڑی اہم ترین وہ 3 چیزیں ہیں، 3 کام ہیں، 3 عمل ہیں۔ غور سے سنیں، اور سب سے پہلے تو یہی بات ہے، سننے سے پہلے یہ ذہن بنا لیں کہ انشاءاللہ ان تینوں چیزوں کو سمجھنا ہے، ان تینوں کاموں کو سمجھنا ہے، اور پھر ان پر عمل بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ حدیث ساتھیوں، وہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، سب سے پہلی بات، ما نقص صدقۃ من مال، فرمایا کہ صدقہ مال میں کمی نہیں لاتا۔ یہ میری اور آپ کی منفی سوچ ہوگی
کہ شاید مال میں کمی ہو جائے، چاہے تھوڑے سے تھوڑا خرچ کرے اس میں بھی بندہ گھبرا جاتا ہے کہ اب اگر یہاں دے دیا تو پھر وہاں جا کر کیا کرنا ہے، گھر کے لیے کہاں سے لاؤں گا، خرچہ کہاں سے لاؤں گا، فلاں کہاں سے لاؤں گا، فلاں کہاں سے لاؤں گا، یعنی منفی سوچ۔ صحابہ اکرام کتنے پریشان ہوتے تھے اس معاملے میں کہ جب نبی علیہ السلام فرماتے تھے صدقہ کرو۔ ایک روایت آپ کو سنا دیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اعلان کیا صدقہ کرو۔ صحابہ اکرام کے پاس جو میسر ہوتا، جتنی طاقت استطاعت ہوتی وہ دے دیتے تھے۔ ایک ساتھی ایسا تھا جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، پریشان تھا۔ ذرا غور کرنا بات پہ، کتنی اہم بات ہے، اور نبی علیہ السلام کتنے خوش ہوئے اس کے عمل کے ساتھ۔ کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ اب رات ہو گئی، سونے کا ٹائم آ گیا۔ اس نے کیا کیا، تہجد کے وقت ٹائم نکالا اور ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں اور کہا، اے اللہ، میرے اندر طاقت نہیں تھی کہ میں صدقہ کرتا، تیری راہ میں خرچ کرتا۔ تیرے پیغمبر نے اعلان کیا میرے پاس طاقت نہیں ہے، اور تو بھی جانتا ہے کہ میرے پاس طاقت نہیں ہے۔ اللہ، میں ایک صدقہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ صدقہ جو ہے میرے دل کے اندر جس مسلمان کے لیے نفرت ہے، بغض ہے، حسد ہے، یا کوئی دشمنی ہے، یا کوئی کینہ ہے، کبھی کسی بات پہ ناراضگی ہو گئی، میں اپنے دل کو صاف اور پاک کر دیتا ہوں۔ یہی صدقہ ہے، اللہ میرا قبول کر لے، یہی کر سکتا ہوں۔ ہاتھ میں کچھ نہیں ہے دینے کے لیے، صرف یہاں تک نہیں، آگے بات سننا کہ آگے کیا ہوتا ہے پھر۔ اب صدقہ اس نے کر دیا، مال نہیں تھا، دولت نہیں تھی، پیسے نہیں تھے، صدقہ کیا، اپنے دل میں بغض اور عناد اور حسد کو نکال دیا۔ اللہ اکبر! صحابہ اکرام کی سوچ پر قربان جائیں، ان کی سوچ فکر دیکھیے۔ اب آیا صبح کے ٹائم، فجر کی نماز پڑھنے آیا، مسجد میں نماز کے بعد امام الانبیاء نے اعلان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ رات تم میں سے کس نے صدقہ کیا ہے؟ رات کو کس نے صدقہ کیا ہے؟ وہی صحابی کھڑا ہوتا ہے، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رات میں نے صدقہ کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ! آپ نے فرمایا، میرے ساتھیوں، جو اس صدقے میں شریک ہوا، جس نے یہ صدقہ کیا میرے اعلان پر، میرے کہنے پر، جنہوں نے بھی مال دیا، دولت دی، پیسہ دیا، کچھ بھی دیا، درہم و دینار جو بھی دیا، فرمایا کہ وہ ان کا نفلی صدقہ تھا، لیکن جو میرے اس ساتھی نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو زکوٰۃ کے برابر اجر دیا ہے۔ کتنی عظیم بات ہے! زکوٰۃ کے برابر جو فرضی صدقہ ہے زکوٰۃ، یعنی سب سے اعلیٰ۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ تھا کچھ نہیں، لیکن جذبہ تھا، سوچ فکر تھی، پریشانی لاحق ہوگی کہ کچھ دے نہ سکا، اب کیا کروں؟ اور ان کو معلوم تھا صحابہ کو کہ یہ بھی ایک صدقہ ہے، اور اس نے رات کو اٹھ کر اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے، رونے لگا، اے اللہ میرا یہ صدقہ قبول کر دے۔ تو عزیز ساتھیوں، صدقے کا جب جذبہ ہو تو بندہ کچھ نہ کچھ صدقہ کر ہی دیتا ہے۔ قرآن مجید کو ذرا ہم پڑھتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ جو صدقہ نہیں کرتے، جو ڈرتے رہتے ہیں، اپنے پیسے کو چھپاتے رہتے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے اللہ نے ان کو دیا ہے، لیکن اس میں سے چند لاکھ نکال کر، 1-2 لاکھ نکال کر نہ عمرہ کرتے نہ حج کرتے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں کی زندگیوں پر کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرنا چاہتے۔ صدقہ، عمرہ کرنا بھی، خرچ کرنا، یہ بھی ایک طرح کا صدقہ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اللہ اکبر! قرآن مجید کیا فرماتے اللہ رب العالمین؟ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل
من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاعت والکافرون هم الظالمون۔ فرمایا ایمان والو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس دن سے قبل خرچ کرو جس دن نہ تجارت ہوگی، نہ دوستی ہوگی، نہ سفارش کام آئے گی۔ فرمایا کہ کام آنے والا اس دن صدقہ ہے، جس صدقے کو آج مسلمان اہمیت نہیں دیتے، جس صدقے کو مسلمان اپنے مال کی کمی کہتے ہیں۔ امام الانبیاء قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں، اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما نقص صدقۃ من مال، صدقہ کبھی بھی مال میں کمی نہیں لاتا۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو دیکھتے ہیں، جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جا بجا فرماتا ہے کہ صدقہ کبھی بھی مال میں کمی نہیں لاتا۔ ایک مقام پر فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے کوئی اللہ تعالیٰ کو قرضہ حسنہ دے دو۔ ذرا ایمان کے ساتھ بتلائیے، کیا وہ مال کم ہو سکتا ہے جس مال کو ہم نے اللہ کو دے دیا، جس مال کو ہم نے اللہ کو قرضے کے طور پر دے دیا؟ کبھی بھی اس مال میں کمی نہیں آتی جو اللہ تعالیٰ کو بندہ قرضہ دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کیا؟ فرمایا کہ مجھے قرضہ دے دو، اس کو میں لوٹاؤں گا، بڑا چڑھا کر لوٹاؤں گا، دنیا میں بھی لوٹا دوں گا، آخرت میں بھی لوٹا دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میری راہ میں صدقہ کرو۔ یہ صدقے کی خوبیاں ہیں۔ کیونکہ ہم نے 3 باتیں بیان کرنی ہے، زیادہ تو ایک موضوع کو نہیں بیان کر سکتے، تو عزیز ساتھیو، نبی علیہ السلام نے پہلا نقطہ یہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا ما نقص صدقۃ من مال، یاد رکھنا کبھی بھی مال میں صدقہ کمی نہیں لاتا۔ یہ میری اور آپ کی سوچ ہو سکتی ہے، لیکن یہ منفی سوچ ہے۔ اس کے بارے میں یہ سوچ ہونی چاہیے کہ صدقہ مال کو بڑھاتا ہے، برکتیں دیتا ہے۔ جو لوگ مال چھپاتے ہیں اور چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، زندگیاں گزر جاتی ہیں، فوت ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جو تمہارے پاس مال موجود ہے یہ تمہارا نہیں ہے، جو موجود ہے وہ تمہارا نہیں ہے، تمہارا تو وہ ہے جو تم نے کھا لیا، پی لیا، پہن لیا، اور جو تم نے آگے کے لیے ذخیرہ بنا دیا اور صدقہ کر دیا اللہ کی راہ میں، وہ تمہارے لیے آگے فائدہ دے گا۔ لیکن جو باقی مال ہے وہ سارے کے سارے تمہارے وارثوں کا ہے، تمہارا نہیں ہے۔ جب بندہ دنیا سے جاتا ہے اور پتہ بھی ہے یقیناً دنیا سے جانا ہے، تو وہ اپنے لیے کیوں نہیں فکر کرتا کہ کچھ نہ کچھ خرچ کر کے جائے؟ سارا ہی مال اس نے وارثوں کو ہی دینا ہے، اپنی زندگی کے اندر خرچ کر کے آخرت کے لیے سامان بنائے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ وقت آئے گا، سورۃ المنافقون کے اندر فرمایا کہ ایسا ہوگا جب موت آئے گی، اور جب آخرت کے دن بندہ یہ کہے گا اے اللہ مجھے لوٹا دے، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تاکہ میں جا کر صدقہ کروں، نیک بن جاؤں، اب مجھے لوٹا۔ فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ تعالیٰ کا جو وقت مقرر ہے اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہونی۔ اب موت کا وقت آ چکا، اب واپسی نہیں ہے، اب برزخی زندگی میں جانا ہے، اس کے بعد حشر میں جانا ہے، اس کے بعد آخرت ہے، لیکن اب موقع نہیں ہے۔ موقع یہی ہے کہ زندگی کے جتنے سال زندگی ہے اس میں کچھ کر لو۔ جب موت کا وقت آ گیا، فرشتہ آ گیا، اللہ نے جو اجل مسمى لکھا ہے اس سے 1 سیکنڈ نہ آگے نہ پیچھے ہوگا۔ یہ بھی فرما دیا لا یستقدمون ساعة ولا یستأخرون، کوئی آگے پیچھے نہیں ہونا۔ اس وقت کتنا بھی گڑ گڑاؤ، کتنا بھی کہہ دو اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، اللہ نے مہلت نہیں دینی، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کو تبدیل نہیں کرنا، اس لیے زندگی کے اندر کچھ نہ کچھ اپنے لیے آگے بھیجیں۔ جو بھی توفیق ہو، 1 روپیہ بھی ہو، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، جو اللہ کی راہ میں بندہ دے دے۔ حدیث بڑی معروف ہے،
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ ایک کھجور بھی اللہ کی راہ میں دیتا ہے یربیہا، اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرتا ہے جس طرح تم ایک جانور کے بچے کی پرورش کرتے ہو، اس کو کھلاتے پلاتے ہو، دودھ پلاتے ہو، سنبھالتے ہو اس کو، اس طرح اللہ تعالیٰ اس ایک کھجور کی پرورش کرتا ہے۔ کل قیامت کے دن ڈھیروں نیکیاں دیکھو گے اس ایک کھجور کو جو اللہ نے بڑھا کر اس کو اتنی نیکیاں بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ فرمایا وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، اللہ رب العالمین بندے کو معاف کرنے کی وجہ سے عزتوں میں بڑھا دیتا ہے، درگزر کرنے کی وجہ سے عزتوں میں بڑھا دیتا ہے۔ یہ ہماری منفی سوچ ہوتی ہے کہ اگر ہم نے درگزر کر دیا، اگر ہم نے معاف کر دیا تو ہماری عزت کم ہو جائے گی، یہ منفی سوچ ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا ایسا نہیں ہے، کبھی بھی معاف کرنے کی وجہ سے عزت کم نہیں ہوتی۔ آج ہمارے ہاں جملے بڑے مشہور ہوتے ہیں کہ اگر میں نے معاف کر دیا فلاں مجھے یہ کہے گا، فلاں برادری والے تانے دیں گے، بھائی تانا دے گا، والد تانا دے گا کہ اتنا کمزور پڑ گیا تو اپنا بدلہ نہیں لے سکا اور اپنے بچوں کا بدلہ نہیں لے سکا، فلاں فلاں عجیب طرح کے جملے سننے کو ملتے ہیں۔ اور یہاں حدیث نے بتلا دیا کہ یہ منفی سوچ ہے کہ میں نے معاف نہیں کرنا، یہ منفی سوچ ہے۔ معاف کرنے سے جو بندہ سمجھتا ہے میری تذلیل ہے اور میرے لیے بے عزتی کا معاملہ ہے، تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو چھوڑ رہا ہے، اس کا منکر بن رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معاف کرنے سے عزتیں بڑھتی ہیں۔ قربان جائے امام الانبیاء کی سیرت پر، زندگی پر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ لا تثریب علیکم اليوم، فرمایا مکہ والو بڑا تم لوگوں نے پریشان کیا، علاقے کو بھی چھوڑنا پڑا، میرے ساتھیوں کو تنگ کیا، تکلیف در تکلیف، اتنی تکلیف، اتنا پریشان کرنا کہ مجبور ہو کر ہجرت کرنی پڑی۔ لیکن فتح مکہ کے موقع پر فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج میں نے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لینا۔ یہ سبق دیا امتیوں کو کہ معاف کرنا سیکھو۔ ذرا بتلائیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر بھی کوئی ہے اس امت میں؟ انبیاء کے بعد اس امت میں اور تمام امتوں میں رسولوں اور نبیوں کے بعد سب سے عظیم ترین اگر ہستی ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ کیا ہوتا ہے معاملہ؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر الزام لگتا ہے، بدبختوں نے الزام لگایا، منافقین نے الزام لگایا۔ ان میں ایک شخص وہ بھی ہے جن کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفقہ دیتے تھے، سنبھالتے تھے، خرچہ دیتے تھے۔ لیکن جب یہ معاملہ ہوا اور وہ بھی ان میں شامل ہو گیا تو سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا آج کے بعد میں اس کو کچھ بھی نہیں دوں گا، بند کر دیا سب کچھ۔ ذرا بتلائیے دونوں ہستیوں کو دیکھیے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اعلیٰ اتم اس امت میں کوئی نہیں ہے، اور امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے؟ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، فرمایا مومنین کا معاملہ کیا ہے؟ نبی مومنین کے لیے اپنی جانوں سے زیادہ پیارا ہوتا ہے، نبی سے ان کی محبت اپنی جان سے بڑھ کر محبت مومنین کی ہوتی ہے، اور جو مومنین کی جو انبیاء کے ازواج ہیں وہ ساری کی ساری مومنین کی مائیں ہیں۔ اللہ کی قسم آج ساری مائیں قربان سیدہ
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس پر، مقام اور فضیلت پر وہ عظیم ہستی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے لیے اللہ تعالیٰ جبریل امین کے ذریعے سلام بھیجتے ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر ظالموں نے الزام تراشی کی، ان کے بارے میں بکواسات بکی، لیکن جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناراضگی اختیار کی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کر دیا، فرمایا کہ ناراضگیاں نہیں بلکہ معاف کرنا سیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن اتارا، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی، انہوں نے اتنی بڑی غلطی بھی معاف کر دی، اتنی بڑی غلطی بھی معاف کر دی۔ آج ہے کوئی ایسا شخص کہ اگر کوئی میری ذات پر حملہ کرتا ہے، میرے بارے میں الزام تراشی کرتا ہے، یا میری اولاد کے بارے میں کوئی بات کر دیتا ہے، نازیبہ بات، زندگیاں گزر جاتی ہیں، لحد میں اتر جاتے ہیں، لیکن معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور یہاں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں اس سے کوئی شان میں کمی آئی؟ کوئی شان میں کمی نہیں آئی، بلکہ یہ بات ان کی فضیلت میں بیان کی جاتی ہے۔ یہ بات جو بھی بیان کرتا ہے منبر و محراب سے، سیدنا ابو بکر صدیق کی فضیلت بیان کرتا ہے کہ ان کی شان یہ ہے کہ انہوں نے اس قدر لوگوں کو معاف کر دیا کہ جنہوں نے ان کی بیٹی پر لختے جگر پر بھی الزام تراشی میں شامل ہونے والے لوگ، جنہوں نے شک کا مظاہرہ کیا، ان کو معاف کر دیا۔ تو مجھے بتلائیے پھر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی ان لوگوں کو معاف کر دیا، دلائل کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے بھی ان لوگوں کو معاف کر دیا کہ جو اس معاملے میں شامل تھے، جنہوں نے شک کا معاملہ کیا اور یہ کہا کہ ہو سکتا ہے، یہ کہا کہ ممکن ہے، ان کو بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا، سیدہ عائشہ کی شان میں 10 آیتیں نازل کی، جن کے اندر برات کا اظہار، اللہ نے اعلان کر دیا کہ عائشہ صدیقہ پاک ہے، پاک تھی، پاک رہیں گی۔ قرآن میں اللہ نے اعلان کر دیا۔ تو معاف کرنا، درگزر کرنا، اس سے شان میں کمی نہیں آتی، بلکہ شان اعلیٰ ہوتا ہے، بلکہ عزتیں بڑھتی ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اور اگر میں معاف نہیں کرتا تو پھر قرآن کا اعلان بھی سن لے۔ اللہ نے فرمایا فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، معاف کر دو، درگزر کر دو۔ کیا تم لوگ یہ نہیں پسند کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اللہ کے بندوں کو معاف کر دو، اللہ کی بندیوں کو معاف کر دو، اللہ کی مخلوق کو معاف کر دو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا۔ اور ہم نے انا کا مسئلہ بنایا ہوتا ہے، ضد کا مسئلہ بنایا ہوتا ہے کہ ہم نے معاف نہیں کرنا۔ نبی علیہ السلام کے چچا کو شہید کرنے والا شخص وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بھی نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ اسلام لائے، آپ نے معاف کر دیا۔ آپ نے فرمایا صرف میرے سامنے نہیں آیا کرو، زیادہ میرے سامنے نہیں آیا کرو، کیونکہ آپ کو دیکھ کر میرے چچا یاد آتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کس قدر بھی معاملہ مشکل ہو، کس قدر بھی آپ کے دل پر تکلیف پہنچی ہو، کتنا بڑا پہاڑ ٹوٹ گیا ہو، لیکن آخر کار اس کا حل یہی ہے کہ معاف کرنا ہے۔ اس کا حل یہی ہے کہ معاف کرنا ہے۔ اور پھر اگر معاف نہیں کیا، وفا کا جواب وفا سے نہیں دیا، بے وفائی سے دیا، روٹھنے سے دیا، تو یہ جملہ بھی بڑا معروف ہے کہ ایسے رشتے اکثر ٹوٹ جاتے ہیں کہ جن میں ایک طرف سے ضد پائی جائے، دونوں طرف سے ضد پائی جائے، ایسے رشتے کامیاب نہیں ہوتے، ایسے تعلق کامیاب نہیں ہوتے، بلکہ ایک کو ضد توڑنی ہوتی ہے
اور اللہ کے حکم کے سامنے اپنی گردن جھکانی پڑتی ہے، امام الانبیاء کے فرامین کے سامنے اپنی گردن جھکانی پڑتی ہے۔ جب بندہ جھک جائے، اپنی گردن جھکا دے، اللہ تعالیٰ بلند کر دیتا ہے عزتوں میں، مقام میں، مرتبے میں۔ قرون اولیٰ میں صحابہ اکرام کے بارے میں جس کی بھی بات کی جائے کہ اس نے معاف کیا، وہ اس کی شان بیان کی جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے سب سے پہلے یہ بات رکھی، آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج میں نے کسی سے بدلہ نہیں لینا۔ یہی تو شان ہے، یہی تو مقام ہے، یہی تو عظمت ہے کہ کسی سے بدلہ نہیں لینا، یہی تو بڑا پن ہے۔ یہ کہاں کی عزت اور مقام ہے کہ میں نے معاف نہیں کرنا، قبر میں اتر جائے، لحد میں اتر جائے، اور چھوٹی سی بات کو انا کا مسئلہ بنا کے معاف کرنا ہی چھوڑ دے، درگزر نہ کرے۔ تو جو بندہ درگزر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں سے درگزر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اگلی بات فرمایا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، جو بھی بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شان، مقام، مرتبے میں بڑھا دیتا ہے۔ عاجزی اختیار کرنا، ان دونوں کا باتوں کا آپس میں ربط ہے۔ وہی بندہ معاف کر سکتا ہے جو عاجزی اختیار کرتا ہے، جو اپنے آپ کو کم سمجھتا ہے۔ وہی بندہ معاف بھی کر سکتا ہے، درگزر بھی کر سکتا ہے، لیکن جس کے اندر عاجزی نہ ہو، انکساری نہ ہو، جھکاؤ نہ ہو، وہ بندہ اس صفت کو نہیں پا سکتا کہ معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے، اس صفت کو نہیں پا سکتا۔ فرمایا عاجزی اختیار کرو۔ ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اوحا الی ان تواضعوا حتی لا یبغی احد علی احد ولا یفخر احد علی احد۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے خاص میری طرف وحی کی ہے اس معاملے میں کہ عاجزی اختیار کرو، اپنے آپ کو نیچا دکھاؤ۔ خاص اللہ نے وحی کی ہے، حتیٰ کہ کوئی کسی پر بغاوت نہ کرے، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، کوئی کسی پر فخر محسوس نہ کرے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھ پر وحی کی ہے عاجزی اختیار کرنا۔ آج یہ بھی معاشرے کے اندر منفی سوچ پائی جاتی ہے کہ جو بندہ اپنے آپ کو جھکا دے تو وہ عزت میں کم ہو جاتا ہے۔ معاف کرنا بھی ایک طرح کا جھکانا ہے، جھکاؤ ہے۔ درگزر کرنا بھی ایک طرح کا جھکاؤ ہے۔ بدلہ نہ لینا بھی ایک طرح کا جھکاؤ ہے، عاجزی ہے۔ لیکن آج ایسے بندے کی عزت نہیں کی جاتی جو بندہ عاجزی اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو کم دکھاتا ہے، اور برعکس اس کی عزت کی جاتی ہے جو تکبر والا ہو، تکبر کی چال چلنے والا ہو۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر، اللہ تعالی لا ينظر اللہ الی من جر ثوبہ خیلا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے قیامت کے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا اس شخص کو جو بندہ تکبر کرتے ہوئے اپنی چادر کو لٹکاتا ہے، اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، تکبر کرتے ہوئے گھسیٹتے نکلتا ہے، گھسیٹتا ہوا چلتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی طرف کل قیامت کے دن نہیں دیکھے گا۔ یہ بھی تکبر میں معاملہ آتا ہے۔ قرآن مجید کو پڑھ کر دیکھ لیجئے، فرمایا کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی۔ کیا نصیحت کی؟ بہت ساری نصیحتیں کی، قرآن مجید کی آیات کے اندر موجود ہے۔ ایک اور نصیحت کی، فرمایا بنی لا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا۔ اے میرے بچے،
زمین میں اطراء کر نہیں چلنا، تکبر کی چال نہیں چلنا۔ یہ تکبر کی چال اگر تو چلتا ہے، اس سے نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ زمین میں داخل ہو سکتا ہے، اور نہ ہی پہاڑ کی بلندیوں پر چڑھ سکتا ہے۔ یہ تکبر ایک فضول کام ہے، یہ اللہ رب العالمین کی چادر کے کھینچنے کا معاملہ ہے۔ ایک حدیث کے اندر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الکبریاء ردائی، یہ جو تکبر ہے یہ میری چادر ہے، جس نے اس چادر کو مجھ سے کھینچنے کی کوشش کی اس کو میں اوندے منہ جہنم میں پھینک دوں گا، اوندے منہ جہنم میں پھینک دوں گا۔ یہاں لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ بیٹا تکبر نہیں کرنا۔ یہ جو تکبر کی چال ہے اس سے نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ پہاڑوں کی بلندیوں کو پہنچ سکتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ عزت، مقام، فضیلت، شرف چیزی نہیں ہے تو پھر کوئی عزت، مقام اور شرف نہیں ہے۔ قربان جائیں صحابہ اکرام کی زندگیوں پر۔ واقعہ سنیں، بڑا غور سے سننا، کیسے تواضع کی مثالیں قائم کی ہیں۔ اللہ اکبر، ایک شخص سفر کے لیے نکلتا ہے، اپنی اونٹنی پر سوار ہوتا ہے، بیت اللہ کی طرف حج کے لیے نکل رہا ہے۔ راستے میں ایک شخص ملتا ہے، اس نے کہا میں بھی اکیلا ہوں، تو بھی اکیلا ہے، دونوں سفر ساتھ کرتے ہیں، اپنی اپنی سواریوں پر سفر کر رہے ہیں۔ راستے میں معاملات ہوتے ہیں، وضو کا معاملہ آتا ہے، نماز پڑھنی ہے، دیگر معاملات آتے ہیں۔ جو پہلا شخص ہے، جو پہلے سفر کے لیے نکلا تھا، اس کی پورے سفر میں دوسرا شخص خدمت کرتا ہے۔ دوسرا شخص سفر میں ملنے والا اس کی خدمت کرتا ہے، وضو کا پانی لا کر دیتا ہے، جوتیاں اٹھا کے پہناتا ہے۔ اب جو پہلا سفر کرنے والا وہ وقت کا محدث ہے، بڑا پریشان ہوتا ہے، اس سے بار بار پوچھتا ہے بتاؤ تو صحیح آپ کون ہو، لیکن وہ جواب نہیں دیتا، خدمت کر رہا ہے، خدمت کر رہا ہے۔ دونوں بڑی عمر کے ہیں۔ کہا آپ مجھ سے یہ سوال نہ کریں کہ میں کون ہوں، بس چھوڑ دیں، مجھے یہ ثواب کمانے دیں۔ خدمت کرتے کرتے حتیٰ کہ دونوں بیت اللہ پہنچ جاتے ہیں، حج کی گھڑیاں شروع ہو جاتی ہیں، حج کرتے ہیں، طواف میں طواف کرتے ہیں، معاملات طے ہوتے ہیں، دونوں الگ ہو جاتے ہیں۔ یہ اپنے مناسک ادا کر رہا ہے، وہ اپنے مناسک ادا کر رہا ہے۔ ایک جگہ دیکھا بڑا ہجوم لگا ہوا ہے۔ یہ جو پہلے سفر کرنے والا جس کو راستے میں ایک ساتھی ملا، دیکھا کہ بڑا ہجوم ہے، اس کے درمیان وہی شخص بیٹھا ہے جو پورے سفر میں میری خدمت کر رہا تھا، وضو کا پانی لے کر آ رہا ہے، میری چپلیں اٹھا رہا ہے، میری خدمت کر رہا ہے۔ کہتا ہے میرے پاؤں میرے زمین سے نکل گئے، میں پریشان ہو گیا۔ لوگ اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، سوال کر رہے ہیں، مسئلے مسائل پوچھ رہے ہیں۔ قربان جائیں صحابہ کی زندگیوں پر، ان کی عاجزیوں پر قربان جائیں۔ پوچھا کہ یہ کون ہے، انہوں نے جواب کیا دیا؟ لوگوں نے بتلایا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا سلمان فارسی ہیں۔ اللہ اکبر! سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے عظیم صحابی ہیں، جنہوں نے غزوہ خندق میں مشورہ دیا تھا کہ چاروں طرف خندق کھود لو، فتح ہماری ہوگی، اور نبی علیہ السلام نے اس کے مشورے کے قبول کر کے چاروں طرف خندقیں کھود دی، اور کفار مکہ بیٹھے رہے حتیٰ کہ اللہ کا عذاب آیا، بڑی تیز آندھی آئی اور وہ بھاگ گئے، لیکن مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے، نبی علیہ السلام کی فوج کو شکست نہیں دے سکے۔ یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا عظیم ہے، کبھی خود مطالعہ کر کے دیکھیں کیسی عظیم شخصیت تھی سیدنا سلمان فارسی کی، لیکن وہ وقت کے محدث، ایک تابعی کی خدمت کرتے ہیں پورے سفر میں۔ نام نہیں بتلایا، ان کو پتہ تھا اگر میں بتلا دوں تو پھر مجھے خدمت کا موقع نہیں ملے گا۔ یہ عاجزی اور انکساری تھی۔ ہمارے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عظیم مثالیں پیش کر دی عاجزی اور انکسار کی۔
فرمایا لا تفضلونی علی یونس ابن متى، لوگوں مجھے یونس ابن متى یعنی یونس علیہ السلام پر منفرد طور پر فضیلت نہ دیا کرو، حالانکہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مقام سب انبیاء اور رسول سے بڑھ کر ہے، لیکن آپ نے فرمایا نام لے کر کسی پیغمبر پر مجھے فضیلت نہ دیا کرو، یہ عاجزی نبی علیہ السلام کی۔ فرمایا نام لے کر کہا کہ یونس ابن متى کہہ کر مجھے اس سے فضیلت نہ بتلایا کرو، یہ عاجزی ہے، حالانکہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے، فضیلت دی ہے، شان دیا ہے، مرتبہ دیا ہے، لیکن عاجزی انکساری امام الانبیاء کی صفت ہے اور سنت ہے۔ آپ نے فرمایا شاید میں صبر نہ کر سکتا، جب سیدنا یوسف علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ رہا ہو چکے، انہوں نے کہا میں رہا نہیں ہوں گا، پہلے مجھے ان کی خبر دو جنہوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے یا جنہوں نے مجھ پر الزام تراشیاں کی تھی، پہلے ان کی بات دو، خبر دو کہ انہوں نے اقرار بھی کر لیا جھوٹے دعوے کا یا نہیں۔ صبر کیا۔ نبی علیہ السلام نے اس موقع پر بھی فرمایا کہ شاید میں صبر نہ کر سکتا، حالانکہ صبر میں سب سے اعلیٰ مثالیں انبیاء میں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا اور تکلیفیں برداشت کی وہ تو ان گنت ہیں۔ یہ بھی عاجزی کا مقام تھا کہ آپ نے یہاں پر بھی عاجزی بیان کی، یہاں پر بھی سیدنا یوسف کی فضیلت بیان کی، وہاں پر سیدنا یونس کی فضیلت بیان کی، اور اگر صحابہ اکرام کو دیکھتے ہیں سیدنا عمر سیدنا علی کی شان بیان کر رہے ہیں، سیدنا ابوبکر سیدنا علی کی شان بیان کر رہے ہیں، صحابہ اکرام ایک دوسرے کی شان بیان کر رہے ہیں، اپنی شان نہیں بیان کرتے، چھپاتے ہیں۔ عاجزی انکساری کا معاملہ دیکھیے، سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں اپنے ساتھیوں کے سامنے، اپنے شاگردوں کو بتلایا عشرہ مبشرہ صحابہ کے بارے میں کہ یہ نام ہے، 10 صحابہ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا، رضامندی کا، جنت کا اعلان کر دیا دنیا کے اندر۔ یہ سیدنا سعید بن زید بیان کرتے ہیں، 9 نام لیے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9۔ اب شاگرد گنتی کر رہے ہیں، 9 نام ہو گئے۔ کہا استاد محترم آپ نے کہا تھا 10 خوش نصیب ہیں، لیکن آپ نے نام تو 9 لیے۔ کہا کہ اگر آپ لوگ سوال نہ کرتے تو میں جواب نہ دیتا، لیکن اگر آپ نے سوال کر لیا ہے تو 10واں خوش نصیب میں ہوں، سعید بن زید۔ یہ عاجزی، یہ شان اور مقام، اپنے آپ کو نیچا دکھانا، یہ صحابہ اکرام کی سنت ہے۔ امام الانبیاء نے کیا فرمایا؟ آخری فرمان سناتا ہوں نبی علیہ السلام کا، فرمایا جو لوگ دنیا میں تکبر کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اس حدیث کی بھی مخالفت کرتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، ایک دوسرے کو حقیر نہیں سمجھتے، ایک دوسرے سے کم نہیں سمجھتے، بلکہ ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، برابر سمجھتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر یہ ہے، اور ایک حدیث کے اندر کیا ہے جو میں سنانے لگا ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ تکبر کرتا ہے کل قیامت کے دن سب سے شدید سخت سزا اس کی ہے۔ وہ شدید اور سخت سزا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کو کیڑوں مکوڑوں کی شکل دے دے گا، محشر کے میدان میں کیڑے مکوڑے کی شکل دے دے گا، اور وہ زمین پر رینگتے رہیں گے، پھرتے رہیں گے، اور جتنی خلائق ہے سارے کے سارے ان کو اپنے پاؤں کے نیچے رونتے رہیں گے، پھر اللہ ان کو جان ڈالے گا، پھر رون دیں گے، پھر جان ڈالے گا۔ اتنی سخت سزا یہ تکبر کرنے والے شخص کی سزا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی چادر ہے۔ تکبر صرف اللہ کی ذات کے شایع نشان ہے، اللہ کی ذات کو لائق ہے، وہ ذات جو ازل سے ہے، جس کی نہ ابتدا نہ انتہا ہے، وہ عظیم ذات اللہ رب العالمین
اسی کی شان ہے تکبر کرنا اور کبریائی کو بیان کرنا، لیکن جو اللہ کی مخلوق میں تکبر کرتا ہے پھر اس کے لیے اتنی سخت سزا ہے کل قیامت کے دن۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جو باتیں سنائی ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 3 باتیں میں نے بڑے اختصار کے ساتھ کوشش کی میں نے بیان کرنے کی۔ وہ 3 باتیں، ایک کہ صدقہ مال میں کمی نہیں لاتا بلکہ مال میں برکت ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے۔ دوسری بات، معاف کرنے سے، درگزر کرنے سے عزتیں بڑھتی ہیں، عزت میں کمی نہیں آتی۔ نمبر 3 کہ عاجزی اختیار کرنے سے اللہ بلند کر دیتا ہے، دنیا میں بھی بلندی عطا کرتا ہے، آخرت میں بھی۔ جو اپنے آپ کو کم دکھاتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے۔ بلکہ میں بہتر سمجھوں گا کہ ایک حدیث آپ کو سنا دوں۔ نبی علیہ السلام سے دعا سیکھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہا کہ مجھے دعا سکھلائیے، اور تشہد کے اندر ہم وہ پڑھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ یہ دعا کیا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ عاجزی اختیار کرنے کی دعا سکھلائی کہ اپنے رب کے سامنے انتہائی عاجزی اختیار کرو، عوام الناس کے سامنے، مخلوق کے سامنے، دیگر لوگوں کے سامنے تو عاجزی اختیار کرنی ہے، لیکن سب سے بڑھ کر عاجزی اللہ کے سامنے۔ عاجزی کیسے؟ کہ اللہ جو بھی کیا میں نے کیا، اے اللہ جو بھی کیا میں نے کیا، جو گناہ ہوا میں نے کیا، میں بڑا ظالم ہوں، بہت زیادہ میں نے ظلم کیے ہیں، لیکن تو معاف کرنے والا ہے، تو غفور الرحیم ہے۔ اے اللہ اگر تو نے معاف نہیں کیا تو پھر مجھے معاف کون کرے گا؟ میں نے معافی تجھ سے مانگنی ہے۔ یہ انداز اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنے کا۔ ہاتھ اٹھائیے، روتے رہیے اپنے رب کے سامنے۔ رب کے سامنے تو بندہ عاجزی اختیار کرے، دنیا کے سامنے تو پتہ نہیں کیا کیا انداز اختیار کرتے ہیں لوگ، لیکن اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کرنا، ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، اے اللہ میں بڑا ظالم ہوں، میں نے بڑے ظلم کیے، اللہ زندگی گزر گئی میرے گناہوں کے اندر، میں نے کئی لوگوں کو معاف نہیں کیا، وہ دنیا سے چلے گئے، اللہ میں نے کبھی تیری راہ میں صدقہ نہیں کیا، توفیق نہیں ہوئی، نہیں تھا میرے پاس، لیکن اللہ ساری یہ میری اپنی غلطیاں ہیں، یہ سارے ظلم میں نے خود کیا اپنے آپ پر، جو میں نے اپنے آپ پر ظلم کیے اے اللہ وہ بھی مجھے معاف کر دے۔ یہ نبی علیہ السلام نے عاجزی کا طریقہ سکھایا اپنے رب کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام چیزوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔